سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان مئی کے مہینے میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اس دورے کی تصدیق کر دی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب سے یہ سوال ہوا محمد بن سلمان کے پاکستان وزٹ کے حوالے سے، اور انہوں نے آن دا ریکارڈ اس دورے کی تصدیق کی۔ تاہم وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ ابھی تک جو تاریخ ہے کہ وہ کس تاریخ کو آئیں گے یہ ابھی طے نہیں ہے، اور سعودی ریاض میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہ بھی اس کی آف دا ریکارڈ تصدیق کر رہا ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، لیکن تاریخ نہیں بتائی جا رہی، لیکن یہ ضرور ہے کہ آئندہ ہفتے کے آخری دنوں میں MBS کا دورہ پاکستان جو ہے وہ متوقع ہے۔ 2019 کے بعد یہ سعودی ولی عہد کا پہلا دورہ پاکستان ہے، اور اس بات کے امکانات ہیں کہ اس دورے کے دوران اربوں ڈالر کے سرمایہ کاری کے منصوبوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سعودی عرب کی اتنی ساری کمپنیوں کے CEOs ایک ساتھ پاکستان پہنچے ہیں، اور یہ بھی جو شہباز شریف کی اور کراؤن پرنس کی ملاقات ہوئی ہیں دو، ان کے نتیجے میں یہ تمام معاملات طے پائے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ سعودی کراؤن پرنس کا نیکسٹ ویک ایکسپیکٹڈ ہے پاکستان کا وزٹ، تو اس کے لیے تیاری کرنی تھی، اور جو ایگریمنٹ اور MOU سائن ہونے ہیں ان کو فائنل شکل دی گئی ہے، اور پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر اور جو سرکاری شعبہ ہے ان کے ساتھ ان کی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، اور انہوں نے معاملات تقریباً طے کیے ہیں۔ اب جا کے ڈرافٹنگ ہوگی ایک ہفتے کے اندر، اور ان کے تمام MOUs اور جو ایگریمنٹ ہونے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ تمام معاہدے طے ہوں گے، اور یہ پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے ساتھ مل کے یہ معاہدے کرے گا۔ اس میں جو سب سے بڑا معاہدہ ہونے جا رہا ہے جو ہماری اطلاعات ہیں وہ ریکوڈک کا ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں سعودی انویسٹمنٹ جو ہے وہ $10 بلین تک بھی پہنچ سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں آئل ریفائنری کا پروجیکٹ ہے وہ $6 سے $7 ارب کا ہے۔ اس کے ساتھ ایگریکلچر میں کیونکہ سعودی عرب بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے، یہاں پر بہت مختلف جگہ سندھ میں اور پنجاب میں زمینیں بھی الاٹ کی گئی ہیں ان کو، جہاں پر کارپوریٹ فارمنگ ہوگی، جدید فارمنگ ہوگی، وہ بھی ہے۔ اس میں مائننگ کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں، جس میں کاپر کے ہیں کچھ، اس کے ساتھ ماربل کے ہیں، اور تانبے کے بھی ہیں کچھ پروجیکٹ، کوئلے کے بھی پروجیکٹ ہیں، تو یہ بہت سارے پروجیکٹ ہیں۔ اس کے علاوہ تیل اور گیس کے تلاش کے حوالے سے معاہدے ہیں، جس میں OGDCL اور PPL کے ساتھ مل کر کچھ کام کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ کنسٹرکشن بھی ہے۔ یہ ہمیں جو ذرائع نے بتایا کہ اسلام آباد میں 2 جدید ترین جو ہے 7 سٹار ہوٹل بنائے جا رہے ہیں، کہ پلاٹ ہے وہ بھی شاید ان کو پیشکش کے لیے کی جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اسلام آباد میں 2 ہی ہوٹل ہیں، تو غیر ملکی مہمان آتے ہیں ان کے حوالے سے کافی کنسرن ہے۔ تو اسلام آباد میں F5 سیکٹر میں 2 بڑے 7 سٹار ہوٹل انٹرنیشنل لیول کے وہ شاید سعودی عرب کو پیش کیے جائیں گے، وہ پلاٹ ان کو دیے جائیں گے، تو وہاں پر بڑی انویسٹمنٹ ہوگی، کہتے ہیں $1 بلین سے زیادہ ایک ہوٹل میں انویسٹمنٹ ہوگی، تو اس سے اندازہ کر لیں کہ انویسٹمنٹ کا یہ کتنا بڑا پیکیج ہوگا۔ اس دورے کا مقصد صرف سرمایہ کاری نہیں، بلکہ سعودی عرب اس دورے کے ذریعے اپنے اثر و رسوخ کو پاکستان کے اندر بڑھانا چاہتا ہے۔ جو پاکستان کی انرجی کرائسس ہے، اور ہمارے پاس بہت کم وقت ہے کہ اگر ہم نے پاکستان ایران گیس پائپ لائن شروع نہیں کیا، تو اگر ایران ہمارے خلاف انٹرنیشنل کورٹ میں چلا گیا تو اس کے لیے ہمیں $18 بلین جو ہے وہ جرمانہ قیمت میں ادا کرنا ہوگا۔ اور اس وقت سعودی عرب کے ساتھ بھی سرمایہ کاری کی باتیں ہو رہی، سعودی عرب کے قریب پاکستان جا رہا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بحال ہونے کی باتیں ہو رہی، لیکن یہ دونوں ممالک، امریکہ تو ڈائریکٹلی اور سعودی عرب انڈائریکٹلی اس ایران گیس پائپ لائن کے اوپر جو ہے وہ اپنے تحفظات شو کر رہا ہے۔ اور اگر آپ نے اس وزیر کی پریس کانفرنس، سعودی وزیر کی پریس کانفرنس دیکھی ہے، تو اس میں بہت ٹیکنیکل بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی توانائی کی جو ضروریات ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب کیونکہ رشیا نے پاکستان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی کہ وہ شروع کا جو پاک ایران گیس پائپ لائن کا کاسٹ ہے جتنا کلومیٹر، وہ رشین گورنمنٹ جو ہے اس کو پے کرے گی، لیکن اسحاق ڈار صاحب کا جواب یہ تھا کہ وہ نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ساورن ملک ہے اور پاکستان کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ابراہیم رئیسی بھی پاکستان آئے تھے، MBS بھی پاکستان آ رہے تھے، پاکستان ایک چونکہ ہمارے اتنی معاشی مشکلات بھی ہے، توانائی کی مشکلات بھی ہیں، تو پاکستان اس ٹرائنگل کو کیسے دیکھے گا کہ ان چیزوں کو وہ کیسے کور اپ کرے گا کہ امریکہ کو بھی خوش کرے، سعودی عرب کے بھی تحفظات نہ ہوں، ایران بھی چونکہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے
یا وہ اپنے پڑوسی جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے. تو ایران کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, وہ ہمارا پڑوسی ہے, اس کو بھی ہم ناراض نہیں کر سکتے. تو یہ ایک چیلنج ہے. لیکن کہ محمد بن سلمان کی جو دورہ ہے اس کو نہایت اہمیت کے حامل سمجھا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان اس وقت پاکستان کی معاشی مشکلات ہمارے سامنے IMF سے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں, یہی بتایا جا رہا ہے کہ کامیاب مذاکرات ہے. تو یہ ایک مشکل وقت میں جب سرمایہ کاروں کی جو ٹرسٹ ہے وہ بحال ہو رہی ہے. سیکیورٹی مسائل اور سیاسی عدم استحکام یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے لیے اہم ترین رکاوٹیں ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ کیا سعودی سرمایہ کاروں کو اس حوالے سے کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں؟ امریکی سفیر نے ملاقات کی ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ, اور ہم نے جو لوگوں سے بات کی ہے, جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا دونوں طرف سے وہ بالکل متضاد تھا. پی ٹی آئی کا کچھ کہہ رہی تھی اور جو امریکی سفارت خانے نے اس حوالے سے بیان دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ بائیلیٹرل ایشو پر بات ہوئی ہے, پاکستان کی جو معاشی مشکلات پر بات ہوئی ہے. لیکن ہمیں یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ امریکی سفیر نے کوئی میسیجز پہنچائے ہیں کہ ایک تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ جو ملک میں فوج کے حوالے سے جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے, جس طرح ایک پراپاگنڈا کیا جاتا ہے کہ امریکہ کو 2 فوجی اڈے دے دیے گئے ہیں, تو یہ تمام باتیں میسیجز ان کو پہنچا دیے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب بھی الائی ہیں, تو اس ساری صورتحال میں جو سیاسی استحکام ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, DGISPR نے پریس کانفرنس کی ہے تو اس میں بھی بڑے واضح پیغامات ہیں. تو یہ اب سعودی عرب کو بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے, اور اس میں یہ جو بات چیت ہو رہی ہوگی تو آپ کا سوال بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے بھی سعودی عرب کو کچھ یقین دہانیاں کرائی گئی ہوں گی. اور جہاں تک انویسٹر کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے تو میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب کے لوگوں کو کسی قسم کی سیکیورٹی کا پاکستان میں تھریٹ ہے. چائنیز کے حوالے سے ضرور ہے اور اس کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے, تو یقیناً. اور سعودیز جو ہے نا کام کرنے کا طریقہ کار بالکل ڈیفرنٹ ہے, وہ انڈائریکٹ کام کرتے ہیں, وہ یہیں کے لوگوں سے کام لیں گے. یہ ضرور ہے کہ وہ نگرانی ضرور کریں گے, خود اس کو جو ہے ہیڈ کریں گے, لیکن زیادہ انہوں نے جو کام لینا ہے پاکستان کے لوگوں سے ہی لینا ہے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.